ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کا خاص فوکس رہا ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے انسینٹیوائز کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور خاص طور پہ جو غریب آدمی ہے اس کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ سکیم ہو. اس حوالے سے 2 روز پہلے عمران خان صاحب نے بتایا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں اب ان کو دور کر دیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت جو گھر بنیں گے اس کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی رکھی گئی ہے اور جو مارگیج فائنینسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو فور کلوجر لاز ہیں وہ تقریباً اب اس کا معاملہ حل ہو چکا ہے, وہ جلد پاس ہو جائیں گے. اور بینکس کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% آپ ہاؤس فائنینسنگ کے لیے رکھیں, یعنی کہ وہ رقم بنے گی تقریباً 330 ارب روپے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے اپنے آپ کو آپ رجسٹر کروا لیں ان اسکیمز کے حوالے سے. جو انویسٹمنٹ کرے گا, جو گھر خریدے گا, اس سے سورس آف انکم بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ٹائم سپین ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں کی جائے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو لیک سٹی لاہور گوہر اعجاز صاحب. گوہر اعجاز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز پہلے بتایا کہ جو رکاوٹیں تھی کنسٹرکشن سیکٹر میں وہ ہم نے دور کر دی ہیں. آج جو چیئرمین ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے, انہوں نے بتایا کہ ٹیکسز کو ہم نے بہت کم کر دیا ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈز تھی بزنس کمیونٹی کی, خاص طور پہ ان کی جو کہ تعلق رکھتے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے, وہ تمام ڈیمانڈز میٹ کر لی ہیں اور اب اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی؟ شہزاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کیا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ تقریباً ہماری اکانومی کا 50% حصہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاہے وہ فکس ٹیکس کے تحت, چاہے وہ دوسرے جو ہے وہ رجیمز کے تحت ان کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ ان کے پاس ریٹرنز نہیں ہیں. وہ پیسہ جو ہے اس کو حکومت نے بڑی سختی سے کہا کہ اس سے آپ نہ کوئی جائیداد خرید سکیں گے پہلے, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی اور چیز, اور اس پہ شرط لگا دی. آج حکومت نے یہ پالیسی دی ہے کہ آپ آج اپنا پلاٹ خرید لیں, اس سے مکان بنائیں اور آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. یہ سب سے بڑی ایک جو ہے وہ پازیٹیو چیز جو آئی ہے کہ آپ اپنا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں پلاٹ خرید کے اپنے گھر بنانے کے لیے. اس کے بعد دوسری چیز ہماری یہ تھی کہ اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں شہزاد جی. تو وہ ٹیکسز کا ریٹ 8 سے 10% تھا, جس کو گھٹا کے 2% کر دیا گیا. تو یہ 2 انیبلنگ انوائرمنٹس تھی جس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ لوگ جن کے پاس پیسہ موجود ہے وہ خرید لیں. اب سب سے بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ جو خان صاحب چاہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کہ وہ لو انکم والے جن کی انکم 30 سے 40 ہزار روپے کے درمیان ہے وہ اپنا گھر کیسے بنائیں, یا مڈل انکم والے جن کی انکم 1 لاکھ روپے تک کی ہے وہ اپنا گھر کیسے بنائیں. یہ جو مارگیج فائنانس اسکیم ہے یہ ان 2 لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے اوپر پاکستان کا فیوچر بلڈ ہونا ہے. اس سے پاکستان کی 40 صنعتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کی تمام گروتھ ریٹ ان چیزوں سے منسلک ہے, کیونکہ اب ہم نے ڈومیسٹک اکانومی پہ کام کرنا ہے. اگر 5% کا مارگیج فائنانس کا ریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آدمی جس کے گھر کی انکم 1 لاکھ بھی ہے وہ آج 5 مرلے کا یا 2000 اسکوائر فٹ کا گھر کا خواب ایک حقیقت بنا سکتا ہے کہ اس کو صرف 40 ہزار روپے تک مہینہ قسط دینی ہوگی. اس پہ ذرا اور اگر کلیریفائی بھی کر دے گا گوہر اعجاز صاحب کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 5 مرلے گھر کے لیے 5% ہوگا شرائع سود اور 10 مرلے گھر کے لیے 7% شرائع سود ہوگا, ایک تو یہ فکس ٹیکس ہوگا, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. اور یہ کیا تمام جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں, جو پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, وہاں پر بھی کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, کوئی فلیٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو یہ انٹرسٹ ریٹ, اسی انٹرسٹ ریٹ پہ بینکس فائنینس کریں گے. یہ صرف نیا ہاؤسنگ پاکستان اسکیمز کے لیے نہیں ہے. جی بالکل شہزاد, اس بات کو کلیریفائی پھر کرتا چلوں. نیا پاکستان سکیم کے تحت تو حکومت نے کہا ہے کہ ہم 30 ارب روپے کی ہم نے سبسڈی رکھی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ تک پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا کہ ہم اس میں 20 لاکھ روپے تک کے گھر دیں گے, جس میں 3 لاکھ روپے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان گھروں کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کی بات کروں تو 3 لاکھ اگر گورنمنٹ سبسڈی دے دے انٹرسٹ کی مد میں تو اس کو ٹوٹل پیمنٹ 16 سے 20 ہزار روپے مہینہ پڑے گی جو 20 لاکھ کا گھر آیا. اب جو دوسری بات آپ نے کی 5 مرلے کا یا 2000 اسکوائر فٹ کا گھر یا اپارٹمنٹ یا 7 یا 10 مرلے کا گھر جس میں 3000 اسکوائر فٹ تک کا اپارٹمنٹ, یہ مڈل انکم کے لیے. اس پہ انہوں نے بینکوں کو کہا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے پورٹ فولیو کا 5% جو کہ آج 6.5 ٹریلین کا پورٹ فولیو بینکنگ سیکٹر کا ہے, اس کا 340 ارب روپے اگلے 18 مہینے کے اندر آپ نے مارگیج فائنانس پہ دینا ہے.
یہ تمام پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کے لیے، تمام پروجیکٹس کے لیے جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں یا آنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ فیسلٹی کے لیے شرط رکھی ہے کہ آپ نے یہ پیسہ دینا ہے تاکہ پاکستان چل سکے۔ صحیح، اس میں ایک بات یہ ضروری ہے گور اعجاز صاحب کہ اگر ہم نے مڈل انکم یا ایون ہائی انکم لیول کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ گھر بنانا، کیونکہ پاکستان میں زمین بڑی مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی اچھی خبریں آتی ہیں پراپرٹی مارکیٹ میں ٹریڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، سٹا ہوتا ہے، پرائسز جو ہیں زمین کی وہ بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے، اور میں نے پتہ کیا ہے پچھلے 2-3 دن میں بھی جو کراچی میں خاص طور پہ جگہ جگہ جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے پراپرٹی میں، اس زمین کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ زمین کی قیمت اتنی نہ بڑھے، وہ کنٹرول میں رہے تاکہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہو سکے۔ اب پاکستان میں تو آلریڈی جیسے میں نے کہا قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے گا تاکہ قیمت نہ بڑھے، تاکہ جو ڈیولپر ہے اس کے لیے بھی فیزیبل رہے پروجیکٹ بنانا، اور جو گھر خریدنے جا رہا ہے اس کو گھر اس لیے مہنگا نہ پڑے کیونکہ وہ مزید سٹے کی وجہ سے، ٹریڈنگ کی وجہ سے بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ شہزاد دیکھیں، جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیفنس کے پوش ایریاز کی بات کر رہے ہوں گے یا لاہور کے ان کا ان ایریاز کے ساتھ، ان پروجیکٹس کے ساتھ میرا نہیں خیال جو ہے اس کا کوئی افیکٹ آئے گا۔ وہ پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ پچھلے 3 سال سے اگر میں دیکھوں تو ڈی ایچ اے کا ٹرانسفر جو تھا، اگر وہ روزانہ 100 ہوتا تھا تو وہ شاید 5 بھی نہیں رہ گیا تھا، اور اگر لاہور کے ڈی ایچ ایس کا بھی ٹرانسفر دیکھیں تو وہ بھی انویسٹمنٹ 5 یا 6 پلاٹس کی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ تو میرا نہیں خیال یہ ایشو ہے۔ ایشو کیا ہے کہ میں آج کے دن یہ جو پالیسی لا رہے ہیں وہ لو انکم اور مڈل انکم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مارگیج فائنانس کس کے لیے کہا گیا؟ مارگیج فائنانس کہا گیا کہ 5 مرلے یا 2000 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ، یا 7 یا 10 مرلے یا 3000 اسکوائر فٹ تک کا گھر یا اپارٹ۔ تو میرا نہیں خیال اس پرائسز کا یا وہ جو ڈی ایچ اے کی پرائسز اس کا کوئی امپیکٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن گور اعجاز صاحب، جیسے کراچی کی پراپرٹی مارکیٹ کی آپ بات کر لیں، جب ویلیو انکریز ہوتی ہے ایک پوش علاقے میں، چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، تو اس کا امپیکٹ اوور آل کراچی کی پراپرٹی مارکیٹ پہ آتا ہے۔ اسکیم 33 میں جہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ جا کے گھر بنائیں گے، ان کی قیمت بھی اسی حساب سے بڑھنے لگتی ہے نا، اس کا امپیکٹ تو اوور آل آتا ہے پراپرٹی ویلیو پر۔ شہزاد اس کا جو ہے نا، فار ایگزامپل میں اپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، اگر آپ ڈیٹیل میں جانا ہی چاہتے ہیں تو ابھی ہم نے بات کر رہے ہیں اس 500 آپ کے ڈی ایچ اے میں 500 گز سے نیچے کا شاید نہیں ہوگا، اس میں پرائسز شاید میں نے جو کیونکہ میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں 10% مارکیٹس بڑھی ہیں پچھلے 1 مہینے کے، جو کہ 30 سے 40% ٹوٹ گئی تھی پچھلے 3 سالوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دونوں کو ہم ہر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے۔ اب جب آپ 1:12 کے ایف اے آر کی بات کریں گے جو کہ لاہور میں الاؤ ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو زمین کی قیمت کا امپیکٹ تو 12 گنا سے تقسیم کر کے، جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی قانون ہے کے تحت آپ کو اس کا بہت مائنر امپیکٹ ہے زمین میں۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر 50 لاکھ روپے کا 30 لاکھ کا گھر، 50 لاکھ کا گھر، کروڑ روپے کا گھر، اور اس پہ اگر 40,000 روپے مہینے پہ اس کو مل جائے جو کہ کرایہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پیس پہ فوکس کریں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں آج قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اتنی پازیٹیو پالیسی گورنمنٹ لے کے آئی ہے، جو کہ 1938 میں نے کل بھی کہا کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد امریکہ 1938 میں لایا تھا۔ تو ہم تو آج 2020 میں پاکستان بننے کے جو ہے وہ 73 سال کے بعد اپنے لوگوں کے لیے لائیں کہ آؤ تھوڑے سے پیسے دو اور تم اپنا گھر بنا لو، اور اس پہ بھی 5% کا صرف سود یا سروس چارج رہے گا۔ تو گور اعجاز صاحب ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ اتنا بڑا جی فرمائیے۔ یہ اتنا بڑا ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لو مڈل انکم اور مڈل انکم کے لیے، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہے کہ پاکستان میں مارگیج فائنانس کھلے، جس کا مارگیج فائنانس کا اگر ریشیو میں بتاؤں تو 0.2% ہے پاکستان میں، جو کہ امریکہ میں 90% ہے، کہ 90% لوگ مارگیج پہ پیسہ لے، میرے ملک میں 0.2% ہے۔ آج وہ سسٹم کھلنے جا رہا ہے، صحیح، اصل وہ پیسہ ان کے لیے اویلیبل ہو رہا ہے، اور وہ بھی صرف 5% پہ اویلیبل ہو رہا ہے۔ تو گور اعجاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ گورنمنٹ نے دے دیا ہے، کیا آپ جیسے انویسٹرز اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اور خاص طور پہ ایک ایشو جو آتا تھا بلڈرز اور ڈیولپرز کی جانب سے وہ یہ تھا کہ ہمیں اپروول میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، جس کے لیے کہا گیا تھا کہ ہر صوبے میں ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا تاکہ الگ الگ جگہ سے این او سیز لینے میں اپروول میں زیادہ ٹائم نہ لگے، کیونکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر سے پہلے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کر لیں، اس وقت تک سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ رکاوٹیں بھی دور ہو گئی ہیں مکمل طور پہ ڈیولپرز کے لیے؟
جی بالکل، اس میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ لا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کے اوپر بہت کام کیا پچھلے 1.5 سال سے، اور اس میں انہوں نے پورے بائی لاز اور ریگولیشنز تیار کیے، اور بائی لاز ریگولیشن میں ان میں شرط بھی رکھی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جو پروجیکٹ سبمٹ کیا جائے اس کا اپروول ہونا جو ہے ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ تو آج اور وہی پورے پنجاب کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو وہی قانون جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کے تحت کام کرے۔ تو میرا پوائنٹ ہے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے۔ اب انیبلنگ انوائرمنٹ کے بعد آج جو میں چیلنج دیکھ رہا ہوں جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر بینکس ہیں، سب سے بڑی لیڈ نیشنل بینک کو یا بینک آف پنجاب کو لینی پڑے گی، یا کے پی کے سے جو کے پی کے کا بینک ہے اس کو لینی پڑے گی، جو گورنمنٹ بینکس ہیں ان کو ونڈو بنانی پڑے گی۔ دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں مارگیج فائنانس کمپنیز کو بھی ہمیں انکریج کرنا پڑے گا تاکہ چھوٹے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک کو آنا پڑے گا کہ اس کے لیے کوئی ایک فیسیلٹی تیار کرے 100 بلین تک کی، جیسے 340 بلین تو انہوں نے کہا ہے جو بینکوں کے پاس پورٹ فولیو اس کا، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کو بھی ایک فیسیلٹی میں سمجھتا ہوں کریٹ کرنی چاہیے جو کہ مارگیج فائنانس کمپنیاں اسپیشلی اس کام کے لیے بنے، جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، جو گھر لے سکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ گوہر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو، تمام جو پالیسیز تھی وہ بنا دی گئی ہیں۔ اب اگر یہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک فلیگ شپ منصوبہ ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اس کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔